بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے ہمارے اس سلسلے میں حدیث نمبر 14، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت کو ہمیشہ کے لیے جو اہم ترین تعلیم دی گئی ہے، اور یہ کہ اس حدیث کا جو معنی و مفہوم ہے اور جو کچھ موضوع ہے، اس کی مناسبت سے ہی آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے خون مسلم کی حرمت، یعنی مسلمان کی یہ جو جان ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے اور اس کی قدر و قیمت کتنی بڑھی ہوئی ہے۔ تو اسی پیغام کو سمجھنا مقصود ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ فرمایا کہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة۔ یہ حدیث جو کہ صحیح البخاری میں ہے، جہاں اس کا نمبر ہے 6878، کتاب الدیات، اور اسی طرح صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1676، کتاب القسامۃ والمحاربین والقصاص۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ وہ مسلمان شخص جو کہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی وہ شخص جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، یعنی وہ مسلمان ہے، اس کا خون کسی صورت حلال نہیں ہے، یعنی کسی کو اس کا خون بہانے کی، اس کے ساتھ خون ریزی کرنے کی یا اس کی جان لینے کی، اسے مار ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ 3 حالتوں میں سے اگر کوئی حالت پائی جائے، یعنی 3 حالتیں ایسی ہیں، 3 کام ایسے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا ہو تب اس کی جان لی جائے گی، اسے سزائے موت دی جائے گی، اسے قتل کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جو اس کی جان لی جائے گی، سزائے موت دی جائے گی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور یوں کہے کہ اس نے وہ فلاں کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ واجب القتل ہو چکا، تو لہذا مجھے یہ جہاں نظر آئے گا، مجھے جب موقع ملے گا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ جہاں عدالتی نظام ہوگا،
اور یہ کہ اس سلسلے میں جو اسلامی قوانین ہیں جہاں وہ نافذ ہوں گے، قاضی ہوگا، گواہ ہوں گے، اور یہ کہ تمام تر عدالتی کارروائی کے نتیجے میں اسے عدالت کی طرف سے یہ سزا دی جائے گی، نہ یہ کہ کوئی خود بھی اٹھ کر یہ سزا دینے کے لیے چل پڑے۔ اب یہ 3 کام کون سے ہیں کہ اگر کسی نے ان 3 کاموں میں سے 3 جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو تو فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کہ الثیب الزانی، یعنی شادی شدہ انسان نے اگر زنا کا ارتکاب کیا ہو، اور دوسرا جرم ہے کہ وہ نفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یعنی اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر ڈالا ہو تو اب اسے بھی سزائے موت دی جائے گی، خون کے بدلے خون۔ اور تیسرا شخص ہے کہ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، کہ مسلمان اپنے دین سے، دین اسلام سے اگر پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، تو اس کے لیے بھی دین اسلام میں سزائے موت ہے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ اور یہ اشکال پیدا ہونے لگے کہ یہ تو بہت سخت قسم کی سزا ہے کہ سزائے موت، کہ اس کی جان ہی لے لی جائے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس سلسلے میں ناظرین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اسلامی سزائیں، اسلامی حدود، جو کہ شریعت اسلامیہ میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں مختلف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے، تو پہلی بات تو یہ کہ اسلامی یا شرعی حدود، یہ جو لفظ بولا جاتا ہے حدود، کہ ویسے تو یہ جو لفظ ہے حدود، حد کی جمع، یعنی جو عام بول چال ہے اس میں تو حدود کے وہی معنی ہے جو سبھی جانتے ہیں، کہ یہ مثلا زمین کی حدود ہیں، حدود 4، کہ اس حد تک فلاں کی زمین ہے، پھر آگے جو حد ہے وہ کسی دوسرے کی زمین ہے، تو یہ تو اس کے عام معنی ہے حدود کے۔ لیکن اسلامی شریعت میں یہ جو لفظ بولا جاتا ہے حدود، اسلامی حدود، شرعی حدود، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے سزا باقاعدہ دین اسلام میں مقرر کی گئی ہے، سزا مقرر ہے۔ اور دیگر کچھ جرائم ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے سزا تو دی جائے گی، لیکن باقاعدہ اس کے لیے سزا قرآن و حدیث میں مقرر نہیں ہے، بلکہ جو کوئی فرما روا ہے یا قاضی ہے وہ اپنی ثوابدید کے مطابق اسے جو سزا دینا چاہے تو وہ سزا اسے دے دے گا، کہ بغیر سزا دیے اسے بالکل چھوڑ دینا، معاف کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ کچھ تو سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے وہ باز رہے۔ تو اب ایسے جرائم کہ جن پر باقاعدہ سزا مقرر ہے یا قرآن میں یا حدیث میں، تو ان سزاؤں کے لیے فقہی اصطلاح میں حدود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حدود یعنی وہ سزا جو کہ کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث سے، جو کہ اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر فرمودہ ہے، کہ مثلا زنا ہے یا شراب نوشی ہے یا چوری ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو اس قسم کی سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے، جو کہ حد کی جمع ہے۔ اور ایسے جرائم کہ جن پر کوئی سزا مقرر نہیں ہے بلکہ قاضی اپنی ثوابدید کے مطابق جو مناسب سمجھے سزا اس پر جاری کرے، اسے سزا دے، تو ایسی سزاؤں کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔
اب یہ اشکال اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلامی حدود یعنی اسلامی سزائیں یہ تو آج کا جو جدید دور ہے اور یہ ترقی یافتہ دور ہے، یہ تہذیب و ثقافت کا دور ہے، لکھے پڑھے لوگ ہیں، روشن خیال معاشرہ ہے۔ اب تو پرانے وقتوں میں یہ سزائیں ٹھیک تھیں، آج کے دور میں ترقی کے دور میں یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں، تو انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو اسلامی حدود ہیں یعنی اسلامی سزائیں، شرعی سزائیں، تو اس بارے میں چند بنیادی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو اسلامی شریعت ہے یہ ربانی ہے، یہ آسمانی و الہامی ہے، یعنی یہ کسی انسان کی طرف سے وضع کردہ یہ شریعت نہیں ہے۔ اور اس شریعت میں جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، یہ انسانوں کی طرف سے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ جو کہ انسانوں کا خالق و مالک ہے، اللہ جو کہ انسانوں کے بارے میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس چیز کو خود انسان سے بھی بڑھ کر وہ اللہ بہتر جانتا ہے جو کہ انسانوں کا خالق و مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ خالق کا علم کامل ہے اور مخلوق کا علم ناقص ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو پھر یہ اسلامی سزائیں بھی اسلامی شریعت ہی کا حصہ ہے کہ جس طرح یہ نماز، روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ تمام عبادات یہ اسلامی شریعت کا حصہ ہیں اور ان پر عمل ضروری ہے، اور یہ کہ یہ عبادات اللہ کی طرف سے مقرر فرمودہ ہیں، تو اسی طرح جو اسلامی حدود ہیں یعنی اسلامی اور شرعی سزائیں ہیں یہ بھی اسی شریعت کا حصہ ہیں، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی مقرر فرمودہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامی حدود ہیں تو ہمیں یہ ایک اہم ترین حکمت نظر آتی ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے اسلامی حدود کا، تو اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ کہ جرم کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی اس کا سد باب کر دیا جائے، کہ جرم کی نوبت ہی نہ آنے پائے، جرم ہونے سے پہلے اس کا راستہ بند کر دیا جائے۔ اسلامی شریعت اور اسلامی حدود کے پیش نظر یہ اہم ترین چیز ہے، اور اسلامی سزاؤں میں، شرعی حدود میں یہ اہم ترین حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے کہ جرم ہونے سے پہلے اس کا راستہ روک دیا جائے۔ اور وہ اس طرح کے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلامی معاشرے میں ایسی تربیت کا انتظام ہو کہ ہر فرد جو کہ اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے وہاں ایسی تربیت ہونی چاہیے ہر فرد کی کہ بچپن سے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال اور یہ عقیدہ و ایمان راسخ و پیوست ہونا چاہیے کہ مجھے ہر جرم سے بچنا ہے، مجھے ہر برائی سے اجتناب کرنا ہے، اپنا دامن بچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر یہ کہ میرا اللہ مجھے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان، یہ تصور، یہ عقیدہ اور یہ سوچ اور یہ جذبہ بچپن سے ہی ہر مسلمان کے دل میں پیوست ہونا چاہیے، راسخ ہونا چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جرم کے ارتکاب سے دور رہے گا، باز رہے گا۔ ایسی تربیت ضروری ہے کہ جرم کی نوبت ہی نہ آئے، یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلامی معاشرے میں اسلامی قانون یہ ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر فرد کو بنیادی ضروریات یقینی طور پر فراہم کی جائیں، وہاں کوئی محتاج نہ ہو، وہاں کوئی بے روزگار نہ ہو۔ اگر کوئی کمزور ہے، عمر رسیدہ ہے، معذور ہے، بے روزگار ہے تو اس کے لیے روزگار کا انتظام کیا جائے۔ اور اسی طرح
جو شادی وغیرہ کے مسائل ہیں کہ دین اسلام کی اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے، شادی کو مشکل نہ بنایا جائے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس چیز کو آسان بنایا جائے کہ جہیز میں آسانی ہو، مہر میں آسانی ہو، اور یہ کہ سادگی کے ساتھ نکاح کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ الغرض کسی بھی قسم کا جرم ہو، ایسا جرم کہ جس کا تعلق عزت و آبرو سے ہو، تو دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے۔ کیوں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور پھر جرم کی نوبت آتی ہے؟ اور اگر کوئی ایسا جرم ہے کہ جس کا تعلق روپے پیسے سے ہے، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے لوٹ مار کی ہے، تو نوبت کیوں آئی ہے؟ وہ کیوں محتاج ہوا؟ اسے ضرورت کیوں پیش آئی چوری کرنے کی؟ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ تو معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں جو خوشحال قسم کے افراد ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ و خیرات دیا کریں، کہ زکوٰۃ ادا کرنا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو دینی فریضہ ہے، کہ جس طرح نماز دینی فریضہ ہے۔ تو یوں الغرض جرم کا وقوع پذیر ہونے سے پہلے، جرم کے ارتکاب سے پہلے ہی، جرم کی نوبت آنے سے پہلے ہی اس کا سد باب کیا جائے، تربیت ایسی کی جائے، اور یہ کہ بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اس قسم کی ایسی شدید سزائیں مقرر کی گئی ہیں اسلامی شریعت میں کہ جن کے تصور سے ہی اگر کوئی کسی جرم کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہا ہو، سوچ رہا ہو کہ مجھے کل موقع ملے گا تو میں چوری کروں گا، کل فلاں آدمی جو ہے وہ غائب ہوگا تو میں اس کے گھر میں کود جاؤں گا، وہاں سے اس کے زیورات چراؤں گا، وغیرہ وغیرہ، ایسا سوچنے کی اسے جرات ہی نہ ہو سکے کہ جب اسے یہ بات یاد آئے گی کہ اگر میں چوری کرتا وہ پکڑا گیا تو پھر میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور یہ کہ ساری زندگی میں کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کیسے جیوں گا۔ تو یوں ایسی سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں دین اسلام میں کہ جن کے تصور سے ہی انسان جرم کا ارتکاب کرنے سے پہلے ہی وہ جرم سے باز آ جائے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں اس بارے میں کہ یہ اسلامی حدود اور یہ سزائیں، اور یہ کہ یہ 3 افراد جن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ ان کے لیے سزائے موت ہے، ورنہ یہ کہ اس کے سوا کسی مسلمان کی جان لینا کسی صورت درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں مزید گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔